ڈاکٹر میاں محمد عبدالقادری صاحب کے چھوٹے صاحبزادے حافظ عمیر صاحب کی تشریف لائے ہیں. ہم ان کی آمد کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. پروردگار عالم ہمارے اللہ والوں کی نظر توجہ دیکھیں کہ خود بھی تشریف لائے اور اپنے صاحبزادوں کو بھی بھیجا. تو اب کیونکہ قرآن دادی ہوگی، پہلے کھانا تقسیم ہوگا. اور پچھلے چند سالوں سے میں ایک بات نوٹ کر رہا تھا کہ قرآن دادی میں یا کھانا کھانے میں دعا رہ جاتی تھی. ہم اینڈ میں جا کر دعا کرواتے تھے، جس کی وجہ سے جب قرآن دادی ہو جاتی تھی تو اکثر ہمارے ساتھی یہاں سے چلے جاتے تھے اور دعا مختلف بات مغز رہ جاتا تھا. اور ویسے بھی آپ لوہری مغز کو بڑا پسند کرتے ہیں، تو اس لیے یہ مغز کو نہ چھوڑیں. تو اگر آپ حضرات مشورہ دو کہ ہم پہلے دعا نہ کروا لیں تاکہ دعا رہ نہ جائے، ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات، اپنے اپنے گھر جا کر 95% ہمارے دوستوں نے عشاء کے بعد کی سنتیں نہیں پڑھی، سنتیں اور وتر کی نماز نہیں پڑھی. کیونکہ جب عشاء کی نماز یہاں پر ہوئی تھی، فوری طور پر جگہ اپنے لینے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر حضرات گرے تھے، تو سنتیں جو ہے وہ نہیں پڑھی گئی. یہ صلاۃ الخوف تو اجازت نہیں ہے یہاں پر. تو اس لیے میری حضرات سے التجا ہے، بہتر یہ ہے کہ یہیں سے پڑھ کر جائیں، نہیں تو اپنے گھر جا کر ضرور یہ اپنی سنتیں اور وتر پڑھ پڑھیں. ابھی جب میں اعلان کروں گا تو کرنا ہے بھائی. ابھی کسی نے کچھ نہیں کرنا، آپ اپنی جگہ پر بھائی بیٹھ جائیں. ابھی محترم خیر جائیں، اگر آپ پہلے کہا کہ جب اعلان کروں گا تو شروع کرنا، کچھ نہیں کرنا. ادھر آپ ادھر بیٹھ جائیں، ادھر بیٹھ جائیں. تو ابھی ہمارے پیر مرشد جناب سید نفیس علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے خلیفہ مجاز اور خاتم خاص پیر رضوان نفیس صاحب جو کہ مغرب کے بعد کے یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں، پروردگار ان سے خیر عطا فرمائے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا میں تشریف لائیں، پہلے دعا فرما دیں. ہمارے قائد محترم حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ کے دعا فرمائیں. یہ 2018 اس میں بڑے بڑے ہمارے اقابل دنیا سے چلے گئے. جامعہ شریفیہ کے میرے استاد بھی حضرت مولانا سعودی محمد سرور صاحب، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب اور حضرت مولانا سمیع الحق صاحب، اور اسی طریقے کے ساتھ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب. ان سب حضرات کے لیے میں اپنے صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کے لیے آپ دعا فرمائیں اور جتنے حضرات تشریف لائے سکیں. على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اے اللہ کریم، اپنے محبوب پاک کے ذکر کی اس مبارک مجلس میں ہم سب کی حاضری قبول اور منظور فرما. اے اللہ پاک ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت نصیب فرما. اے اللہ اپنے نقش قدم پر چلتے ہوئے اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے حکموں کے مطابق اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما. اے اللہ ہر قسم کی کوتاہیاں اور غلطیوں سے درگزر فرما. یا اللہ کو رضا نصیب فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی و شفا نصیب فرما. اے اللہ آپ کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے تن من دھن سب کچھ نشاور کرنے کا جذبہ و شوق عطا فرما. اے اللہ ہم نے سے ہر ایک کو ختم نبوت کا دائی اور مبلغ بنا. اے اللہ مرتے دم تک آپ کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ عقیدہ ختم نبوت کو پوری دنیا میں عام عطا فرما. اے اللہ دین کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، ختم نبوت کا بول بالا فرما. اے اللہ پوری دنیا میں دین کی بہار پھیلا دے. اے اللہ مسلمانوں میں غلبہ اور شان و شوکت عطا فرما دے. اسلام کو غلبہ اور شان و شوکت عطا فرما دے. اے اللہ مسلمان، یا اللہ سب بڑی ہی مشکل میں ہے. اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے اپنے محبوب کی امت پہ رحم فرما. اے اللہ مسلمانوں کو غلبہ اور شان و شوکت عطا فرما. ایک نقطے کے مرکز پہ سب کو جمع فرما. اے اللہ ہمیں اپنے محبوب
اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و اطاعت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ساری امت کا درد ہمارے دل میں پیدا فرما دے، ایک ایک مسلمان کا درد ہمارے دل میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مساجد، مدارس، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں اور تحریکوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ساری خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس نیک مجلس کا اہتمام کرنے پر ہمارے محروم حضرت مولانا قاری علی مدی شاکر صاحب دامت برکاتوں کی زندگی اور صحت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے فیض کے جتنے بھی سلسلے ہیں، اے اللہ ان میں دین دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ان کے جتنے بھی معاونین ہیں، ہمدرد ہیں، متعلقین ہیں، اے اللہ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی تشریف لائے ہیں، اے اللہ سب کی جان، مال، عزت، آبرو، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کا دین بھی اچھا کر دے، دنیا اور آخرت بھی اچھی فرما۔ اے اللہ اس مبارک مجلس کی برکت سے اے اللہ جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حق حلال کا رزق و روزگار عطا فرما۔ اللہ کریم سب کے گھروں کو خوشیوں برکتوں سے مالا مال فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، علاج میں تصحیح پیدا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد مریض عطا فرما، صاحب اولادوں کی اولادوں کو نیک و فرما بردار بنا۔ اللہ جو جھوٹے مقدمات ہیں ان کو خلاصی عطا فرما۔ اللہ جو بے گناہ قیدوان ہیں ان کو رہائی نصیب فرما۔ اللہ جن گھروں میں آپس میں ناراض و شکر اندیاں ہیں دور فرما، آپس میں شیر و شکر فرما۔ اللہ ہمارے گھروں کو، ہمارے دلوں کو قرآن اور ذکر کے آواز اور تلاوت اور نماز کے سجدوں سے بھرپور فرما۔ اے اللہ رونق بخش دے، اپنے نور سے بھر دے، اخلاص اور زندگی سے مالا مال فرما۔ اے اللہ دولت اخلاص نصیب فرما، باللہ تو خشوع و خضوع کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے رضا نصیب فرما، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفا نصیب فرما۔ اے اللہ سب مسلمانوں کو حرمین شریفین کی مبارک حاضری بار بار نصیب فرما، بار بار نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی بزرگ مسلمان دنیا سے جا چکے، حضرت مولانا سمیع الحق صاحب، حضرت صوفی سرور صاحب، اے اللہ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب اور جتنے بھی اکابر اللہ دنیا سے جا چکے سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی بخشش اور مغفرت فرما، اگلی منازل آسان فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان کے خاتمہ نصیب فرما، سب کی قبروں کو وہاں کی آغوش اور جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ میدان حشر میں اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے جنت کو صدقہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، جنت الفردوس میں داخل نصیب فرما۔ اے اللہ کریم جس طرح اپنے اور اپنے محبوب کی محبت میں یہاں جمع کیا ہے، اے اللہ جنت میں بھی سب کو حضور کی مبارک قدموں میں جمع فرما۔ اللہ پاک کسی ایک کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ جو بھی حضرات اس مجلس کے اے اللہ جس طرح بھی اس میں شریک ہے، خدمت میں مہمان ہے، میزبان ہے، اے اللہ سب کو بہترین جزا عطا فرما۔ اے اللہ سب کو بہترین جزا عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی قبول فرما، جو نہیں مانگ سکے تیرے اللہ میں بن مانگے قبول فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہماری اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا، دین کا مرکز بنا، ختم نبوت کا مرکز بنا۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، مولا کریم کسی ایک کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہ فرما۔ فصل یا الہی کل صحابی بحرمت سید الابرار سفل وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین۔ چلے بھی حضرات سے گزارش کروں گا کھانا تقسیم کریں۔ حضرات آپ نے اپنی جگہ تشریف رکھے ہیں، الحمدللہ ہزاروں ڈبے پیک ہے، آپ تشریف رکھیں آرام سے، انشاءاللہ صرف 5-7 منٹ دیتا ہوں میں سب حضرات کو جلدی تقسیم کر دوں۔ اپنی جگہ بیٹھے پھینکو نہ بھی، ہاتھ میں پکڑاؤ، یہ ہمارے سارے مہمان ہیں، ہاتھ میں پکڑاؤ، ترتیب سے ایسے کیا کر رہے ہو یار، ایسے ترتیب سے پکڑاؤ، کب پیچھے پکڑا رہے ہو دوسرے پکڑا رہے ہو۔ مسجد کے چاروں فلور پہ کھانا شروع کر دیں، جو اسکول والے ہیں وہ بھی کھانا اور گلی میں جو ہاں جی بازار والے بھی کھانا شروع کر دیں ایک ہی وقت میں انشاءاللہ۔ پیچھے
ہیں الحمدللہ. ہمارے اسٹیج پر ہماری خوش قسمتی ہے حضرت مولانا مفتی احمد علی صاحب